الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پروگرام آپ کے مسائل کا حل اور میں آپ کا میزبان شاہد مسرور۔ ناظرین کرام، ہم غذا کے بغیر دنیا میں کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی جانور ہو، بلکہ نباتات کو بھی، ان درختوں کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غذا تو دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں باقاعدہ اس غذا کو، یعنی کھانا پینا جو ہمارا ہے، اس کے آداب بتائے ہیں۔ انسان میں اور جانوروں میں فرق یہی ہے کہ انسان اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو آپ اور ہم شامل ہیں، وہ انسان، ہمیں تو اور زیادہ آداب کا خیال رکھنا چاہیے اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی تعلیمات کے مطابق بھی، اور کیونکہ ہماری تعلیمات ہمیں انسانیت کا درس دیتی ہیں اور ہماری تعلیمات جو کچھ ہمیں سکھا رہی ہوتی ہیں وہ تمام آداب میڈیکل سائنس پر بھی پورے اترتے ہیں، تو ان ساری باتوں کا ہم خیال رکھیں گے تو ہماری اپنی صحت بھی صحیح رہے گی اور ہم بہت سارے مسائل سے خود بخود بچ جائیں گے۔ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں کھانے کے آداب پر بات کی اور گزشتہ پروگرام میں پینے کے آداب پر گفتگو کر رہے تھے، لیکن آپ کی ٹیلی فون کالز جن کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، ان ٹیلی فون کالز کی وجہ سے اتنا وقت نہیں مل سکا کہ ہم اس پر بات کر سکیں، اور الحمدللہ ہمیں رہنمائی بھی حاصل رہتی ہے آپ کو اور ہمیں سکھانے کے لیے۔ ہمارے پروگرام میں شیخ الحدیث فقیہ الاثر مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، تو مفتی صاحب کی موجودگی کا آج بھی انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے۔ پینے کے آداب پر ہم بات کریں گے۔ مفتی صاحب السلام علیکم اور خوش آمدید آپ کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مفتی صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اس وقت تک جب تک کہ ہمارے کالرز ہمیں جوائن نہیں کرتے، وہی بات کہ کالرز کا پہلا حق ہے، اور جو بھی ہمارے کالرز ہیں، جو سوالات، جو باتیں، جو مسائل آپ کے پاس موجود ہیں، اپنی ٹیلی فون کالز کے ذریعے آپ پوچھیے گا، مفتی صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ مفتی صاحب، پینے کی بات کریں ہم کھانے اور پینے کے حوالے سے، تو یہ جو پینے کی سنت ہے یہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے اور درود و سلام ہو اس نبی پاک پر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، سبحان اللہ، زندگی گزارنے کے آداب سکھائے، اور زندگی کا کوئی گوشہ بھی ایسا نہیں چھوڑا جس میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ آپ کے آل پر، آپ کے اہل بیت پر، سب پہ درود ہو۔ دیکھیے، یہ بات تو حقیقت ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جس قدر رہنمائی عطا فرمائی، دنیا کا کوئی مذہب بھی اتنی رہنمائی نہیں کرتا، بلا شبہ، بلکہ اکثر مذاہب ان عام طور پہ زندگی گزارنے کے جو طریقے ان کے بارے میں خاموش ہے، اچھا، لیکن اسلام نے کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑا اور کوئی گوشہ نہیں چھوڑا۔ ہاں، اب یہ دیکھیے پانی پینے کی بات ہے، کتنا چھوٹا سا معاملہ ہے۔ اگر آپ جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں ان کو بھی دیکھ لیں اور جو غیر الہامی مذاہب ہیں ان میں بھی دیکھ لیں، اگر آپ کہیں سرچ کرنے جائیں، تلاش کرنے جائیں اور دیکھیں کہ پانی پینے کا طریقہ کار کیا ہے، تو آپ کو نہیں ملے گا۔ اچھا، یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات ہے کہ جنہوں نے ہر ایک بات کو نہایت باریکی کے ساتھ بیان کیا۔ اب پانی پینا ایک عام سا کام ہے، لیکن اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی، مختلف احادیث سے جو بات سامنے آتی ہے، اس میں یہ کہ اول تو یہ کہ انسان پانی دائیں ہاتھ میں لے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ انسان بیٹھ جائے، کھڑا ہو کر نہ پیے۔ تیسری بات یہ کہ پینے سے پہلے انسان اس پانی کو دیکھ لے اچھا، کہ اس میں کوئی مضر چیز تو نہیں ہے، کوئی تکلیف دہ چیز تو نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ کہ انسان بسم اللہ شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ کا نام لے، بلا شبہ، کہ اللہ نے یہ سب چیزیں عطا فرمائی ہے تو اسی کا نام لینا چاہیے، اور مشہور بھی کہ جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں، بلا شبہ، تو ہم اللہ تعالیٰ کا کھاتے ہیں، انشاءاللہ اسی کا گائیں گے انشاءاللہ۔ پھر یہ کہ پانی پینے میں 3 سانس میں پانی پینا چاہیے، اور وہ سانس بھی اس طرح سے ہو کہ ایک مرتبہ پانی پیا، پھر منہ سے الگ کر دیا گلاس کو، اور انسان سانس لے لے دور کر کے۔ اور یہ ساری کی ساری باتیں میڈیکل سائنس بھی پروف کر رہی ہے، اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ اسی طرح انسان جو ہے پانی کو گھٹا گھٹ نہ پیے، ایک دم سے پورا چڑھا جائے۔ باقاعدہ حدیث شریف میں آئے کہ اونٹ کی طرح نہ پیو۔ اچھا، ہاں، تو اس سے انسان کی پیاس بھی نہیں بجھتی۔ پانی چوس چوس کر پیے، سڑکے نہیں، جی، سڑک کرنا پی، جی، پھر جب پانی پی چکے تو آخر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ کہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک چھوٹا سا کام پانی کا پینے کا جو دن میں ہم کئی مرتبہ کرتے ہیں،
تو اس کے اتنے آداب ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں. تو ان آداب کو ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کی جو سب سے مہذب قوم یا سب سے مہذب مذہب جو ہے وہ اسلام ہی آپ کو نظر آئے گا. صحیح. اچھا آپ نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے پانی پینا چاہیے، جی الٹے ہاتھ سے کیوں نہیں پینا چاہیے؟ کوئی اس کی توجیہ ہے؟ کوئی دیکھیں، ہم نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں تو یہ ارشاد فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے لو، سیدھے ہاتھ سے دو، کھاؤ پیو سیدھے ہاتھ سے، کہ شیطان الٹے ہاتھ سے لیتا دیتا کھاتا پیتا ہے. صحیح. تو چونکہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اس کا طریقہ غلط ہی ہے، تو ہمیں اس کے مقابلے میں صحیح طریقے کی رہنمائی فرمائی گئی ہے. صحیح. اچھا آپ کی اجازت سے گفتگو سلسلہ چلتا رہے گا. کالر کو ایک پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ. تعارف کرائیے اپنا. عبدالمجید نواب شاہ سے بات کر رہا ہوں. جی عبدالمجید نواب شاہ سے. عبد المجید صاحب کہاں سے فرما رہے ہیں؟ نواب شاہ سے. اچھا نواب شاہ سے. فرمائیے کیا پوچھیں گے عبد المجید صاحب؟ جی یہ ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں وہ بولتے ہیں کہ سنت طریقہ پانی بیٹھ کے پینا چاہیے، مگر زمزم ہے وہ کھڑا ہو کے پینا چاہیے، اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے. کون سا پانی کھڑے ہو کے پینا چاہیے؟ زمزم. زمزم کا. جی ہاں بالکل صحیح بات ہے، انشاءاللہ پوچھ کے بتائیں گے. آپ نے صحیح پوچھا. اور کوئی بات؟ چلیے بہت نوازش. انہی کا سوال لے لیتے ہیں پہلے. جی ہاں بالکل. میں ترتیب سے چلنا چاہ رہا تھا، بہت ساری باتیں تھیں. پہلے تو وہ جو الٹے ہاتھ سے پانی پینے والی آپ نے بات فرمائی ہے مفتی صاحب، سیدھے ہاتھ سے پانی پینا چاہیے کیونکہ شیطان کا آپ نے بتایا الٹے ہاتھ کی طرف. وہ لوگ جو لیفٹی ہوتے ہیں، جی 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 جن کا جیسے کہ ہمارے سیدھے ہاتھ میں زور ہوتا ہے، ان کو الٹے ہاتھ میں ہوتا ہے، ان لوگوں کو کھانے پینے میں سیدھا ہی ہاتھ استعمال کرنا چاہیے. ان کو بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا کہ عام لوگوں کو ہے. دیکھیں چونکہ یہ ایک مکروہ چیز ہے الٹے ہاتھ سے پانی پینا، تو لیفٹی ہونا یا رائٹی ہونا یہ سارا کا سارا انسان کی عادت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ فطرت نہیں ہے اس کی. اچھا. نیچر تو وہ ہے جو اللہ نے پیدا فرمائی، اور اللہ نے جو نیچر بنائی انسان کی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور وہ نیچر وہ جو نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے. تو اصل نیچر تو سیدھے ہاتھ سے ہی کھانا پینا لینا دینا ہے. تو اب یہ ہیبٹ ہو جاتی ہے کہ بعض لوگ الٹے ہاتھ کو یوز کرتے ہیں، تو ہیبٹ کین بی چینج، ہیبٹ کو بدلا جا سکتا ہے. تو اس لیے ان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے سیدھے ہاتھ کو یوز کریں اس کاموں کے لیے. اور بہت سارے لوگ ایسے اس میں کامیاب بھی ہیں، اپنے بہت سارے کام تو الٹے ہاتھ سے کرتے ہیں، لیکن جب کھانے پینے کی بات آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو عادت ڈال چکے ہیں اور وہ سیدھے ہاتھ سے کھاتے پیتے ہیں. اچھا اب پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ پانی بیٹھ کے کیوں پینا چاہیے؟ دیکھیں کیوں پینا چاہیے، اس میں تو نبی علیہ السلام کی ہمیں تعلیمات ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ طریقہ کار اختیار فرمایا، کیونکہ یہ وہ طریقہ ہے کہ جو انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتا ہے. ٹھیک ہے. جانوروں کو آپ دیکھیں تو وہ کھڑے ہو کے ہی سارے کام کر رہے، کھا بھی رہے ہوتے ہیں، پی بھی رہے ہوتے ہیں. تو اب اسلام چونکہ ایک مہذب مذہب ہے جو انسان اور جانوروں میں تمیز دیتا ہے، صحیح، تو اس لیے بیٹھ کے پینا چاہیے. پھر بعض حکمہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کے جب پانی پیا جاتا ہے تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ پورے جسم کی طرف سرایت کر جاتا ہے، تو جس سے وہ جسم کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اچھا. تو اس لیے انسان کو بیٹھ کے پانی پینا چاہیے. آپ کی اجازت سے ایک کالر کو پھر پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. لاہور سے مینا صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی ابوبکر صدیق صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی ہاں بالکل ہو سکتی ہے، کیجیے. میں ایک سوال کرنا چاہتی تھی. جی جی. کہ میری بہن کا کچھ معاملہ ہوا تھا، وہ کچھ دن پہلے اپنے سسرال سے واپس آ گئی تھی، تو اس کے بعد اس کے خاوند کا فون آیا کچھ دن پہلے، اور میری والدہ سے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ میری طرف سے فارغ ہے. یہ الفاظ 2 بار بولے ہیں. 2 بار کے بعد جی جب کچھ لوگ گئے بات کرنے تو ان کے سامنے بھی یہ بات بہت بار کی گئی. انہوں نے جب بعد میں ان سے نیت پوچھی تو انہوں نے کہا نہیں میری تو ایسی نیت نہیں تھی. میری بہن کو بعد میں انہوں نے کہا کہ میں نے تو تمہیں اسی نیت سے کہا تھا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں. تو میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا طلاق ہو گئی؟ اچھا آپ کی بہن سے انہوں نے کہا کہ میں نے اسی نیت سے کہا تھا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ جی لیکن سب کے سامنے مکر گئے تھے. بہن سے کہا؟ بہن گواہ ہے نا؟ ہاں جی. جی چلیے انشاءاللہ پوچھ کے بتاتے ہیں. جی مفتی صاحب، اب کھانے پینے میں پانی جو ہے وہ اس لیے بیٹھ کے پینا چاہیے کہ آداب میں بھی شامل ہے اور یہ کہ یہ جسم کو نقصان نہیں پہنچائے گا. زمزم جو ہے اس کو کھڑے ہو کے آب زمزم، اچھا زمزم کو کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں اور یہی اس کا ادب ہے. تو نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی یہی ہے. تو اس کے بارے میں علماء جو وجہ بتاتے ہیں کہ زمزم چونکہ ایک نبی علیہ السلام کا تبرک ہے، وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی مبارکہ سے نکلا تھا،
تو نبی سے اس کو نسبت ہوئی، تو نبی کی نسبت کی وجہ سے اس میں بہت سارے خواص پیدا ہو گئے تبرک ہونے کی وجہ سے، تو اب اس میں بیماری کوئی بھی نہیں ہے، البتہ وہ شفا ہی شفا ہے کلی طور پہ۔ تو اب اگر زمزم کو ہم کھڑے ہو کر پیتے ہیں تو اس کو پینا ہی چاہیے کھڑے ہو کر کے، پورے جسم میں سرایت کر جائے، کیونکہ جہاں پر بھی جائے گا شفا پیدا کرے گا، صحیح، وہ بیماریوں کو ختم کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک پانی اور ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ کھڑے ہو کر پینا چاہیے، وہ ہے وضو کا بچا ہوا پانی، تو اسے بھی کھڑے ہو کر پینا چاہیے۔ اچھا جی جی۔ اچھا، یہ ضروری ہے کہ وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کے ضرور پینا چاہیے؟ دیکھیں یہ ضروریت، تو ضروریات سے مراد جب ہم کہتے ہیں ہماری فقہ کی اصطلاح میں تو وہ فرض یا واجب کے درجے میں آ جاتی ہے بات۔ اچھا، یہ فرض یا واجب نہیں ہے؟ ہاں، یہ فرض اور واجب نہیں ہے، یہ آداب میں سے ہے، اچھا اور بہتر اور پسندیدہ ہے۔ یعقوب صاحب دبئی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائیے یعقوب صاحب۔ جی، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے جاننے والے عزیز پاکستان میں ہوتے ہیں۔ جی اچھا، میں تو یہاں دبئی سے بات کر رہا ہوں۔ میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں، ان کا ہو گیا انتقال، ٹھیک، اور ان کی ہے 2 عدد کوٹھی، ایک میں وہ رہائش پذیر تھے اور ان کی ایک کوٹھی کرائے پہ ہے۔ اچھا، دونوں کی ملکیت اچھی خاصی ہے۔ معلوم ہی کرنا چاہ رہا ہوں، انہوں نے کی تھی 3 شادیاں، جس میں 2 بیویوں کے کوئی اولاد نہیں تھی پہلی والی، اور جو تیسری بیوی ہیں ان سے 2 بیٹے 1 بیٹی ہے۔ تو یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں بیویوں کے حصے میں کیا آئے گا جن کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور دوسرا میرا سوال یہ مفتی صاحب سے کہ آپ سے 1 منٹ، تیسری بیوی کے کتنے بچے ہیں؟ تیسری بیوی کے 2 بیٹے 1 بیٹی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور اب آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اور دوسرا مجھے معلوم ہے کہ جو بیویاں جن کی اولاد نہیں ہے ان کے حصے میں کیا آئے گا؟ ٹھیک۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو میں نے ان سے اس سے پہلے ہی پوچھا تھا مفتی صاحب سے، کہ جو اب جیسے ہم جہاں رہتے جیسے دبئی میں، جیسے پاکستان میں پہلے کنڈے ہوتے تھے 22 رجب کو، اب پورے دبئی۔ اچھا، یہ کال کٹ گئی ہے، اور مفتی صاحب ہم پہلے ان کے جوابات کی طرف آ جائیں اگر آپ اجازت دیں تو۔ جی جی بالکل۔ تو مینا صاحبہ نے جو لاہور سے ہم سے سوال کیا، بہنوئی صاحب نے بہن سے پہلے والدہ سے کہا 2 دفعہ کہ میں نے فارغ کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے کئی دفعہ لوگوں کے سامنے کہا، پھر ان کی بہن سے یہ کہا کہ میں نے اسی نیت سے کہا تھا، تو اب کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ دیکھیں یہ جو لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ میں نے فارغ کیا، تو اس کو ہمارے فقہاء کرام صریح میں شمار کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی جس طرح یہ لفظ ایسے ہی ہے جیسے کہ میں نے تمہیں طلاق دی، تو اس میں نیت کا اعتبار نہیں ہے کہ نیت تھی یا نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو چنانچہ یہ فارغ کا لفظ چونکہ صریح کے حکم میں ہے، اور فتاوی رضویہ شریف میں اس کے بہت سارے نظائر اور دیگر کتب میں اس کے نظائر موجود ہیں، تو یہ اب چاہے نیت کا انکار کریں 2 طلاقیں واقع ہو چکی ہیں۔ 2 تو انہوں نے والدہ سے کہا، جی جی، اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ باقی لوگوں کے سامنے کئی دفعہ کہا۔ نہیں، باقی لوگوں کے سامنے ممکن ہے کہ انہوں نے اعتراف کیا ہو کہ ہاں بھائی میں 2 فارغ کر چکا ہوں، اچھا، تو وہ ممکن ہے اسی بات کی خبر دی انہوں نے، تو اس کے بارے میں تو ہم کم سے کم کا گمان رکھیں گے کہ 2 تو یقینی ہیں۔ ہاں، اگر گفتگو کے بعد معلوم ہو جائے کہ اس نے مزید بھی اور کوئی طلاق دی تھی تو پھر تو 3 ہو جائیں گی، لیکن اس کا چونکہ کنفرم نہیں ہے ہمیں، 2 کا ہمیں کنفرم ہے، تو 2 کا تو ہم کہتے ہیں کہ 2 طلاق ہو گئے، یعنی ابھی رجوع کرنے کی گنجائش ہوگی اگر 2 ہو گئی ہیں۔ جی جی۔ اچھا، یہ یعقوب صاحب نے ہم سے دبئی سے پوچھا ہے کہ ایک صاحب کی 3 بیویاں ہیں، 2 کی کوئی اولاد نہیں ہے، 1 بیوی جو ہیں ان کی کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ اب وہ پوچھنا ہی چاہ رہے ہیں کہ جو 2 کوٹھیاں ہیں یا جو بھی ان کی ملک ہے وہ کس طرح سے وراثت میں تقسیم ہوگی؟ دیکھیں ان کی وراثت کو ٹوٹل 40 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ٹھیک، 40 حصوں میں سے 5 حصے جو ہے وہ بیویوں کے پاس جائیں گے، اور وہ 5 حصے جو ہے پھر بیویوں میں برابر تقسیم ہو جائیں گے، 5 حصوں سے ہی تقسیم ہوں گے۔ ہاں، وہ 3 بیویوں کو اندر برابر تقسیم ہو جائیں گے، باقی جو بچے گا وہ بچوں کے اندر تقسیم ہو جائے گا 1 اور 2 کے ریشو سے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے اندر یہ ہوگا کہ تقریباً جو ہے 14 ہر لڑکے کو ملیں گے، اور 7 حصہ ایک لڑکی کو ملے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے اتنے دیر میں حساب لگا لیا تھا۔ اچھا مفتی صاحب، بعض اوقات لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب پانی وہ پیتے ہیں جی تو پانی پینے کے بعد کچھ پانی بچا دیتے ہیں، جی جی، یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، یہ صحیح طریقہ ہے کیا؟ دیکھیں یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، اچھا، بلکہ پانی جب انسان پیے تو اتنا ہی لے کے جتنا اسے پینا ہے اور پورا ختم کرے، باقی بچا ہوا عام طور پہ پھینک دیا جاتا ہے، تو یہ پانی کا اسراف ہے۔ اچھا، اگرچہ کہ بہت تھوڑا ہی پانی کیوں نہ ہو، لیکن اسراف اس لیے ہے کہ وہ ضائع کرنا ہے، اور بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پانی تو بہت وافر مقدار میں موجود ہے، اس کو اگر پھینک دیں گے تو کیا فرق پڑے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراف سے منع فرمایا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ،
اگر تم بہتی ہوئی نہر پہ کیوں نہ بیٹھے ہو، اس میں بھی تم اگر پانی کو بلا وجہ یوز کرو گے تو وہ اسراف کہلائے گا۔ صحیح صحیح۔ تو زندگی کے ہر مرحلے میں کیونکہ اسراف سے منع کیا گیا ہے، تو پانی کی تو یہ تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ بعض لوگ سبیل لگاتے ہیں، پہلے تو بہت لگا کرتی تھی، اب ذرا کم نظر آتی ہیں۔ تو یہ پانی جو ہوتا ہے سبیل کا، کیا یہ صرف غریبوں کے لیے ہوتا ہے؟ دیکھیں عام طور پہ سبیل کا جو پانی ہوتا ہے وہ ہر امیر و غریب سب کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس سے سب لے سکتے ہیں، امیر بھی لے سکتے ہیں، غریب بھی لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سب پی سکتے ہیں۔ اچھا سبیل کا پانی جو ہے وہ اس کی جگہ شربت کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ بالکل بالکل، سبیل لگانے والی کی مرضی ہے کہ وہ لوگوں کو اگر شربت پلانا چاہتا ہے تو شربت بہت پلائے، اچھی بات ہے، اور اس کے لیے ثواب کا باعث ہے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا مفتی صاحب، بعض اوقات جو سبیل لگی ہوتی ہے، چاہے وہ مسجد میں لگی ہوئی ہے، مسجد کے باہر کہیں لگی ہو کسی بھی مقام پر، تو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اس سبیل سے پانی بھر کے، کیونکہ وہ صاف پانی ہوتا ہے، پینے کا پانی ہوتا ہے، تو اپنے گھر کے لیے لے جاتے ہیں۔ بعض دکاندار سبیل سے پانی بھر کے اپنی دکان کے لیے لے آتے ہیں پینے کے لیے، یہ صحیح طریقہ ہے؟ دیکھیں عام طور پہ جو مساجد میں سبیل لگی ہوتی ہے یا بعض لوگ سبیل لگاتے ہیں، تو ان میں دیکھا یہ گیا، عرف یہی ہوتا ہے کہ وہ خاص طور پہ مساجد والی وہ مسجد تک محدود ہوتی ہے کہ جس کو لینا ہے وہ مسجد میں ہی رہتے ہوئے اس کو پی لے۔ غالباً عرف اس بات پہ نہیں ہے کہ اس کو بھر کے اپنے گھر پہ لے جائیں اور یا اپنے دکان پہ لے جائیں۔ تو اگر ایسا ہی عرف ہے اور خاص طور پہ سبیل لگانے والے نے بھی یہی کہا ہو کہ بھائی اسے کوئی گھروں پہ نہ بھر کے لے کے جائے، تو پھر ایسا کرنا ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ حال بتا کسی نے کوئی عام سبیل لگائی ہو اور اس کا پورا انتظام بھی رکھتا ہو وہ، جس میں کھلے عام لوگوں کو اجازت بھی ہو، تو پھر لوگ لے کے جا سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن خاص طور پر مساجد وغیرہ میں جو سبیلیں ہوتی ہیں اس میں اس بات کا اہتمام ہے، فقہاء نے لکھا بھی ہے کہ اس کو گھر پہ نہیں لے کے جانا چاہیے۔ انڈیا سے عبدالرزاق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائیے عبدالرزاق صاحب۔ جی میں بول رہا ہوں کہ میں نے اپنی وائف کو بولا تھا کہ میرا اگر چھوٹا بھائی شادی وہاں کرے گا تو اسی دن تم کو تینوں طلاق ہو جائے گا ہماری سالی سے، ٹھیک ہے نا؟ آپ ایک دفعہ پھر وضاحت سے فرمائیے، آپ نے اپنی وائف سے کہا کہ اگر تم شادی میں چلی جاؤ گی تو تمہیں طلاق ہو جائے گی؟ نہیں، ہم اپنے وائف کو کہا کہ میرا اگر چھوٹا بھائی آپ کی چھوٹی بہن سے شادی اگر کرے گا تو اسی دن تم کو تینوں طلاق ہو جائے گا۔ اچھا ہاں، یہ ہم نے اپنی وائف کو اس ٹائم بولا تھا غصے میں۔ اچھا، اب میرا بھائی شادی کرنے کے لیے اتاولا، جبکہ ہم سارا گھر بھر بولا کہ نہیں، جس دن شادی ہوئے گا، نکاح ہوئے گا، اس دن طلاق ہو جائے گا، یہ بات ہم نے بول دیا تھا اس کو۔ اچھا، اس کے بعد آپ کی بیوی نے ایسا کیا یا نہیں کیا؟ میری بیوی نہیں، میرا چھوٹا بھائی نے کہا اپنی بیوی سے، بیوی نے پھر اس نے ایسا کیا یا نہیں کیا؟ ایسا نہیں ہے آپ نہیں، بیوی تو ہمارے سسر ہی رہی ہے، تو سالہ ہمارا شادی اب میرا بھائی شادی اب کرنا چاہتا آج کل میں۔ اچھا، کہے 2 سال سمجھ میں مفتی صاحب میری نہیں آ پائی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میرا چھوٹا بھائی تمہاری بہن سے شادی کرے تو تمہیں طلاق ہے۔ اچھا، یہ کہا تھا۔ جی۔ اب وہ شادی کرنا چاہتا ہے؟ ہاں، آپ ایک دم شادی کے لیے پریشان ہے کہ ہم اسی سے شادی کریں گے۔ تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ آپ کو بتا، بلکہ مفتی صاحب بتا دیجئے پہلے یہ بات۔ دیکھیں بات یہ کہ یہ شریعت کی اصطلاح میں تعلق کہلاتی ہے، یمین کے حکم میں ہے، اور یمین کو تعلق کو باطل نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، ہاں، تو اگر چھوٹا بھائی کرے گا شادی تو بہرحال ان کی وائف کو ایک طلاق پڑ جائے گی۔ ٹھیک۔ اور اس کا پھر حل یہ ہے، کیونکہ ایک ہی طلاق انہوں نے کہا تھا، تو اس کا حل یہ ہے کہ بہرحال جب شادی کر لے تو پھر اپنی بیوی سے رجوع کر لے۔ ٹھیک ہے۔ یا تو یہ ہے کہ بھائی کو منع کریں، شادی نہ کریں، لیکن اگر بھائی مصر ہے اور تیار اسی بات پہ بضد ہے کہ میں شادی کروں گا، تو پھر ایسی صورت میں ہے کہ بہرحال طلاق ضرور پڑے گی ایک۔ اچھا مفتی صاحب، اگر انہوں نے ایک صورت، بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر تم نے ایسا کیا تو میری طرف سے تمہیں 3 طلاق ہو گئی، اگر صورتحال 3 طلاق والی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر 3 طلاقیں ہو جائے گی۔ اچھا، 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ اس کے لیے ایک بزرگوں نے ایک طریقہ کار بتایا ہے جی کہ وہ کام کرنا بھی ناگزیر ہے اور 3 طلاق سے بچنا بھی چاہتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو اس کے لیے تھوڑا سا لمبا پروسیس ہے، وہ یہ ہے کہ 1 طلاق دے کر اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دے اور عدت میں اس سے رجوع نہ کرے۔ ٹھیک ہے۔ جب اس کی عدت کا پیریڈ گزر جائے تو سمجھ لیے اب اس خاتون کا اس سے کوئی نکاح کا تعلق نہیں رہا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر وہ کام کر لیا جائے جو جس پہ طلاق کو معلق کیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو اب ایسی صورت میں جب وہ کام کیا جائے گا تو طلاق جو ہے پڑے گی ان کی وائف پہ، لیکن بیوی نہ ہونے کی وجہ سے اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ صحیح۔
تو سمجھ لیے وہ طلاق پوری ہو جائے گی, اب یہ پھر اپنی بیوی سے دوبارہ رجوع کر لیں تو اب وہ 2 طلاقوں کے ساتھ واپس لوٹ آئے گی ان کے پاس. ٹھیک ہے. تو اب یہ فائدہ ہو گیا کہ 3 طلاقوں کے بجائے 1 طلاق میں کام بن گیا. اچھا, یعنی پہلے تو یہ اپنی بیوی کو 1 طلاق دیں, اس کو طلاق بائن دیں, اس کے بعد جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن تک جو ہے, نہیں کتنا ہے یہ ہے کہ 3 ماہواری ہیں. اچھا, تقریباً 3 مہینے تقریباً. تو یہ عدت ہوگی, اور اس عدت کے بعد جب عدت پوری ہو جائے تو وہ کام کر لیا جائے, اس عدت کے دوران نہ کیا جائے, اس عدت کے بعد کیا جائے. جی, اور جب وہ کام ہو جائے تو اس کے بعد پھر واپس سے نکاح کر لیں. لیکن آدمی ایسا نہ ہی کرے, مشروط نہ ہی کرے. اس تو حدیث کریمہ میں تو آتا ہے جو طلاق کی قسم لیتا ہے وہ منافق ہے. وہ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے. جی ہاں, تو ہمارے یہاں پہ آج کل ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ ذرا سا غصہ آتا ہے, فوراً کہتا تم نے ایسا کیا تو تمہیں طلاق ہو جائے گی. تو یہ طلاق کی قسم لینا ہے, یمین لینا ہے, اور اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفاق ہے, یہ منافقت کی علامت ہے. یعنی تو ہم لوگوں کو اپنے ایمانوں پہ غور کرنا چاہیے. یہ بہت غلط بات ہے. اچھا مفتی صاحب, ایک دفعہ پھر وہی بات جو آپ نے فرمائی تھی, اس کو میں دوسرے طریقے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وضو کرنے کے بعد جو پانی بچ جائے برتن میں, اس کو پھینکنا صحیح ہے یا نہیں؟ نہیں, اس کو پھینکنا صحیح نہیں ہے. وہ دیکھیں, ایک تو یہ کہ اسراف ہے وہ. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کھڑے ہو کر پینا چاہیے. اچھا, اور کھڑے ہو کر پینا چاہیے. اس کے بارے میں حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ وہ 70 سے زائد امراض یا 70 امراض کا علاج ہے اس میں. اچھا, ہاں, تو وہ تو بہت مفید پانی ہے. کھڑے ہو کے اس پانی کو پی لینا چاہیے. جی. اچھا, پانی پلانے کا ثواب کیا ہے؟ پانی پلانے کے ثواب کے حوالے سے کافی روایتیں ہیں. ابن ماجہ کی ایک روایت ذہن میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایسی جگہ پر پانی پلائے کسی کو, مسلمان کو, جہاں پہ پانی آسانی سے دستیاب ہے, ملتا ہے, تو اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. اچھا, ہاں, یعنی جہاں پانی ملتا ہے, جہاں پر ہاں دستیاب ہے, وہاں پر پلانے پر, اور جہاں نہیں ملتا, اور جہاں پر نہیں ملتا تو اس کو فرمایا کہ جہنم سے آزادی اس کے لیے. یعنی کتنا بڑا ثواب ہے, ابھی دیکھیے. بلا شبہ بہت بڑا ثواب رکھا اس کام کے لیے کہ پانی کو پلانا بڑا عظیم ثواب اس لیے رکھا گیا ہے. اور پھر اس حوالے سے ایک اور حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کون سی چیزوں کا منع کرنا حلال نہیں ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں کا منع کرنا حلال نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ پانی, نمک اور آگ. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو آپ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ 3 چیزیں آپ نے بیان فرمائی. پانی کے بارے میں تو ہم سمجھ گئے ہیں, کیونکہ پانی کی اہمیت سے ہر انسان جانتا ہے کہ پانی نہیں ملے تو انسان جو ہے مر جاتا ہے, تو یہ تو ہم سمجھ گئے. لیکن نمک اور آگ کا آپ نے جو ارشاد فرمایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی ضرورت کی چیز ہے انسان کی. تو واقعی نمک ہر گھر کی, ہر شخص کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح سے آگ, وہ بھی ہر شخص کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب اگر کوئی پڑوسی یا کوئی جاننے والا اس کو آگ درکار ہے, تو آج کل تو بہرحال گیس وغیرہ ہوتے ہیں, اس کے بجائے ماچس لوگ مانگ لیتے ہیں جب ضرورت کے وقت, اور کہیں چولہے جلتے ہیں تو وہاں پہ لوگ کوئلہ بھی مانگ لیتے ہیں. تو ان چیزوں سے بہرحال منع نہیں کرنا چاہیے انسان. پانی, نمک اور آگ سے منع نہیں کرنا. ویسے تو پڑوسیوں کو منع کرنا ہی نہیں چاہیے کسی بات کا. جی اچھا, جزاک اللہ کہہ دیا جاتا ہے پانی اگر کوئی آدمی پلائے تو کیا اس سے ثواب بڑھ جاتا ہے دونوں اطراف؟ دیکھیں, جزاک اللہ تو یہ 2 لفظوں کا مجموعہ, جزا کا اور اللہ. ٹھیک ہے, اللہ تم کو اس کا بدلہ عطا فرمائے. تو جب کسی نے آپ پر کوئی احسان کیا, کوئی آپ پہ نیکی کی آپ کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کہ احسان کا بدلہ کیا ہے, احسان ہے. تو یہ کہ اس کے لیے ایک بہترین بدلہ آپ کی جانب سے, کہ آپ اس کا اجر خود نہیں دے پا رہے تو آپ نے اس کو اللہ کے حوالے کر دیا, اللہ تو اس کا بدلہ دے دے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو بدلہ دینے پہ قادر ہے, بہرحال اس جیسا تو کوئی بدلہ نہیں دے سکتا. آپ کی اجازت پہلے ایک بریک پہ چلے آتے ہیں, پھر انشاءاللہ مزید کالرز کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے. آپ کی کالز کا ہمیں انتظار رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. حاضر ہوتے ہیں. دونوں جہاں میں میرا وسیلہ حضور ہے. ناظرین کرام, پروگرام آپ کے مسائل کا حل میں آپ کا میزبان شاہد مسرور. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب, اور ایک کالر بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب تعارف کرائیے اپنا. سر بشارت بات کر رہا ہوں لاہور سے. اچھا, بشار صاحب نے بڑی
लंबा होल्ड किया, फरमाइएगा। हाँ जी, बहुत लंबा होल्ड किया जी। सर बस दो सवाल हैं मुफ्ती साहब से पूछने हैं। फरमाइएगा। एक है जी सर, मुफ्ती साहब को भी मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर एक सवाल ये है कि जो इंसान ने कोई प्लॉट वगैरह लिए होते हैं, ये ज़कात पे इस पे है ताल्लुक में, ये किसी इंसान ने प्लॉट लिए हुए हैं या कोई जिसका पोजेशन नहीं मिला, या किसी प्लाजा में कोई दुकानें ली हुई हैं, तो उसका पोजेशन तो नहीं मिला, अभी तो नहीं मिला, लेकिन आपकी रकम उधर लगी हुई है 20-50 लाख जितनी भी लगी है, क्या उस पर ज़कात है? अच्छा, आपको पोजीशन नहीं मिला, कब्जा नहीं मिला जायदाद का, उस पर ज़कात देनी देनी। एक सवाल तो योगी और बताइए। अच्छा, ये इसका ये नहीं कि जिस पोजेशन नहीं मिला उस पर ज़कात नहीं देनी। अच्छा, दूसरा ये है कि जैसे इंसान बैंक में पैसे रखता है, वो उसका इंटरेस्ट मिलता है इंसान को, तो वो सूद तो ज़्यादा हराम है इस्लाम में, वो हम पे भी लेना भी वो नहीं है, लेकिन वो इंसान सूद ले लेता है और वो सूद जितना भी आता है वो लोगों गरीबों में तकसीम कर, सूद की रकम को गरीबों में तकसीम करना। अच्छा, क्या आप ये पूछेंगे सूद की रकम गरीबों में तकसीम करना जायज़ है या नहीं? जी, वो बंदा खुद नहीं लेता, वो सारी सूद की रकम बंदा ले लेता है और वो गरीबों में तकसीम कर देता है। ठीक है, सदका खैरात कह लें या बस ऐसे ही ठीक है, की मदद। मैं समझ गया बिशार साहब, इंशाल्लाह मालूम करके। मुफ्ती साहब, हम बात कर रहे थे पीने के आदाब पर, लेकिन आपकी इजाज़त से कॉलर हमारे साथ और मौजूद हैं, लियाकत साहब इंडिया से, उनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम लियाकत साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लियाकत साहब कहाँ से फरमा रहे हैं आप इंडिया में? मैं अहमदाबाद हिंदुस्तान से। अच्छा, माशाल्लाह, क्या पूछेंगे आप? हाँ, मुफ्ती साहब को भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब सुन रहे हैं आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अभी मैं सुन रहा था जैसे मुफ्ती साहब बता रहे थे, तो एक भाई ने कहा वो अपनी बीवी को तो तलाक से घर जाओगी तो मेरी तरफ से तुम्हें तलाक है, ठीक, तो उनकी बीवी सही तो नहीं है, तो क्या वो अपने अल्फाज वापस ले सकते हैं? किसका मौक़िफ़? अपना अल्फाज वापस ले सकते। अल्फाज वापस लेने की बात आपने की है। अच्छा, हम इंशाल्लाह मुफ्ती साहब से पूछ के बताएंगे। और कोई बात तो नहीं पूछता है ना? बहुत शुक्रिया जनाब लियाकत साहब। मुफ्ती साहब, ये अल्फाज लेने वाली बात जो है ना, वापस आपने फरमाया भी था कि अल्फाज वापस नहीं लिए जा सकते, जरा इसकी वजाहत एक दफा। देखिए, इसमें बात ये कि ये चूंकि एक तालीक है, मुअल्लक करना है, तो जब बात को इंसान मुअल्लक कर देता है तो फिर वो गोया कि तीर उसने कमान से छोड़ दिया। जब तीर कमान से छोड़ दिया तो जिस तरह निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, इसी तरह जो है ये बात जो तालीक कर दी जाती है ये भी वापस नहीं हो सकती, सिवाय ये कि अगर कोई समझदार इंसान हो वो इन अल्फाज में कहे कि अगर तुमने मेरी इजाजत के बगैर ये काम किया तो फिर ऐसा होगा। तो अगर उसने ये कंडीशन लगा दी कि मेरी इजाजत के बगैर किया, तो अब बाद में ये इजाजत दे तो फिर वो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर उसने ये शर्त नहीं लगाई कि मेरी इजाजत के बगैर, डायरेक्ट कह दिए तुमने ऐसा किया, तो हाँ, तो फिर वो काम हो जाएगा। और उसमें भी एक तलाक और 3 तलाक वाला भी मसला है जी, कि एक कहा तो एक होगी और 3 कहा तो तीनों ही हो जाएंगे। जी जी जी। मुफ्ती साहब, जी हाँ, फरमाइएगा। देखिए, बात ये है कि जिस तरह के बाज़ लोग कहेंगे भाई ये किस तरह से ऐसे हो गया कि जनाब कहीं बात थी वो वापस ले सकता अपनी, तो बात ये देखें, कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये वाक़या मौजूद है। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम ने किसी बात पे गज़बनाक होकर अपनी एहलिया के बारे में कहा था कि तुम्हें 100 कोड़े मारूंगा या तुम्हें इतने कोड़े मारूंगा मैं। तो अब जब वो मामला आ गया सामने, तो अब ये था कि अगर लोगों के कहने के मुताबिक जना अपनी बात थी वापस ली जा सकती है, तो वो भी वापस ले सकते थे, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, उसका तरीकाकार ये है कि तुम झाड़ू बना लो एक, और झाड़ू एक उनको मार लो, तो उससे तुम्हारे सारे की सारी शर्त पूरी हो जाएगी। तो ये जो बात होती है इस किस्म की, जो कि खासतौर पर तालीक के साथ की जाती है, तो ये इस तरह लौटाने से वापस नहीं होती। और वैसे भी इंसान को अपनी बात की अहमियत का एहसास तो होना चाहिए ना, क्या कह दिया, और खासकर बीवियों के हवाले से क्या कह दिया। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने पहले भी फोन किया है, आप तारुफ कराइए। मेरी एक दोस्त है, हम लाहौर से फोन कर रहे हैं। आपके टेलीविजन की आवाज आ रही है हमें, पहले टेलीविजन की आवाज बंद कीजिए, फिर अपना तारुफ कराइए और फिर बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं या चाहती हैं। हेलो जी जी, तारुफ कराइए अपना। अर्ज मोहम्मद खोसो जोई से। जी, अर्ज मोहम्मद खोसो। आशिक मोहम्मद खोसो साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जोई तालका। जोई से। अच्छा, फरमाइएगा क्या पूछना चाहेंगे आप खोसो साहब?
جی ہمارا سوال ہے کہ ایک آدمی کاروبار کرتا ہے، اس کو وہ پیسے لیتا ہے ہم سے، وہ بھی کاروبار میں استعمال کرتا ہے، اسی سے جو منافع ہوتا ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ اچھا اچھا، کاروبار میں جو منافع ہوتا ہے وہ کبھی کم اور کبھی زیادہ ہوتا ہے؟ جی 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 ٹھیک، اور کیا پوچھنا چاہیں گے کوچو صاحب؟ نہیں سر، تھینک یو، یہی سوال ہے. بہت شکریہ، بہت نوازی. اچھا مفتی صاحب، ایک کالر اور ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں، پھر جوابات کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تعارف کرائیے. بھائی ہم لاہور سے بول رہے ہیں. جی لاہور سے فرمائیے. جی میری دوست ہے، اس نے شادی کی ہے. جی جی. اور اس کی پہلی شادی میں سے ایک بچہ، پھر اس نے دوسری شادی کی، اس کے پہلے میاں نے طلاق دے دی. اچھا. تو وہ بچہ جو ہے اب دوسری شادی کی تو بچہ ساتھ لے گئے. اچھا. کیا دوسرا باپ اسے اپنا نام دے سکتا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. اوکے، پوچھ کے بتاتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. مفتی صاحب، سب سے پہلے تو ہم جاننا یہ چاہیں گے کہ اگر قبضہ نہیں ملا، کوئی بھی ایسی جائیداد، کوئی بھی ایسی چیز جو کہ بک کرا لی گئی ہے کسی بلڈر سے، کوئی فلیٹ ہے، کوئی زمین ہے، کوئی بنگلہ ہے، کوئی دکان ہے، اس کا قبضہ نہیں ملا لیکن انویسٹمنٹ ہے، اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیں بات یہ، جو اس قسم کی جو خاص طور پر پلاٹ وغیرہ کی خرید و فروخت ہوتی ہے تو اس میں تو شرعی حکم یہ ہے کہ جب انسان جیسے سودا کرتا ہے تو سودا کرتے ہی وہ چیز اس کی ملکیت میں چلی آتی ہے. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بہرحال ان کی ملکیت میں ہے تو زکوٰۃ ہونی چاہیے. لیکن چونکہ قبضہ نہیں ہے اور قبضہ نہ ہونے کی وجہ سے فقہ فرماتے ہیں کہ جو چیز قبضے میں نہ ہو تو اس پہ بہرحال زکوٰۃ نہیں ہوتی. اچھی بات ہے. اچھا، یہ سود کی رقم، بینک سے جو سود ملتا ہے وہ سود کی رقم وصول تو کر لی جائے لیکن پھر غریبوں میں تقسیم کر دی جائے، کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ دیکھیں اول تو یہ ہے کہ ایسا اکاؤنٹ ہی نہیں کھولنا چاہیے جس میں آپ کو انٹرسٹ ملے، کیونکہ اکاؤنٹ کھولنا گناہ، پھر اس اکاؤنٹ کو جاری رکھنا گناہ، پھر اس اکاؤنٹ سے وہ رقم لینا گناہ. ٹھیک. تو اب صرف ایک اچھے کام کو دیکھتے ہوئے کہ جناب میں غریبوں کی مدد کر رہا ہوں، اس کے لیے آپ 3 دفعہ اللہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور مسلسل اس خلاف ورزی پہ جمے ہوئے اپنے خام خیالی کے ساتھ کہ میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں. تو پھر تو وہ سلطانہ ڈاکو بھی اچھا ہوا. میرے ذہن میں بھی یہی ایک مثال آئی تھی کہ سلطانہ ڈاکو تھا جو ایک طرف سے لوٹتا تھا، دوسری طرف غریبوں کو دے دیتا. ہاں، تو بہرحال یہ نظریہ صحیح نہیں ہے. جی ہاں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے، ایسے اکاؤنٹ کو ختم کر دیں. اور بہرحال اگر کسی کے پاس ایسی رقم آ گئی ہے تو اس کا مصرف یہ ہے کہ جن لوگوں سے لی گئی ہے جو مالکان ہے ان کو واپس کر دے. اگر ان کا نہیں پتا تو پھر غریبوں میں تقسیم کر دے بغیر ثواب کی نیت کے. اچھا، بغیر ثواب کی نیت کے. جی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور بات یہ ہے کہ جوہی سے بھی انہوں نے پوچھا ہم سے، عاشق محمد کھوسو صاحب نے، کہ کاروبار میں منافع رقم لگا دی دوست کے پاس، اب وہ جو منافع ملتا ہے کبھی کم کبھی زیادہ، وہ حلال ہے یا حلال نہیں؟ دیکھیں انہوں نے بات پوری نہیں ہمیں بتائی، کیونکہ منافع کم زیادہ کرنے سے کوئی چیز حلال نہیں ہو جاتی. اچھا. جب بھی شراکت کی جاتی ہے تو اس کے اصول و ضوابط ہے جن میں انسان کو نقصان میں بھی برابر کا شریک ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. جس قدر اس کی پرسنٹیج مال کی اتنے پرسنٹ اس کو نقصان بھی برداشت کرنا پڑے گا. ٹھیک. تو اگر وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق انہوں نے کاروبار طے کر کے کیا ہے تو پھر تو وہ جائز ہوگا. لیکن ان کو مشورہ یہ ہے کہ بہتر ہے کہ اپنے علاقائی جوہی میں کسی مفتی صاحب سے رابطہ کر لیں، بلکہ بہت مشہور عالم دین ہے تو مفتی غلام نبی کھوسو صاحب، تو بہرحال کسی بھی عالم دین سے رابطہ کر لے تو انشاءاللہ مسئلہ پوچھ لیں تو ان کو صحیح حقیقت بتا دیں گے، کہ انہوں نے ہمیں تفصیل نہیں بتائی کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہم سے لاہور سے ہماری بہن نے پوچھا کہ ان کی ایک دوست نے جب پہلی شادی کی تو ایک بچہ ہے ان سے، پہلے شوہر سے علیحدگی ہو گئی، اس کے بعد دوسری شادی کیا. وہ کہتی ہیں کہ کیا وہ اپنے بچے کو باپ کی جگہ دوسرے والے شوہر کا نام دے سکتی ہے؟ دیکھیں یہ بلا وجہ شرعی کے ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اچھا. جی. اچھا، بغیر کسی، اچھا ضرورت ہے تو ایسا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ضرورت بھی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں انسان بعض اوقات مجبور ہو جاتا ہے، اس میں بچے کے مستقبل یا دیگر ایسے معاملات ہیں جس کا خمیازہ بہت مشکل ہوگا. تو ایسی صورت میں شریعت نے بعض کاموں کو بھی اجازت دی ہے. لیکن لوگوں میں ایک آج کل یہ فیشن بن گیا کہ بلا وجہ میاں بدلا تو بچے کے باپ کا نام بھی بدل لیا جائے، تو یہ بہرحال غلط بات ہے. ٹھیک. ایک کالر ہمارے ساتھ اور موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب تعارف کرائیے. میں حاجی محمد جی بول رہا ہوں ٹوبا ٹیسٹنگ تو. جی فرمائیے گا. ساڈے ہمسائے جی انہیں اپنی بیگم نو طلاق دے دیتی، انہیں کہا جی میں اپنے ہوش واس نہ طلاق دینا، 3 دفعہ انہیں کہہ دیتا. ٹھیک ہے. جو
1.5-2 महीने बाद वो वापस आ गया आन के फिर रह पाता है कि ये जायज है या नहीं? अब आके क्या कहता है? मैं हो गया चलें ठीक है, इंशाल्लाह हम आपको बताते हैं। जी मुफ्ती साहब क्या फरमाएंगे? इन्होंने कहा कि किसी ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, 3 दफा तलाक दी और ये कहा मैं बाहोश आवाज से तलाक देता हूँ, 3 दफा ये बात कही। तो देखिए अल्लाह ताला ने तो वाज़ेह बयान फरमा दिया कि फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा, कि अगर तीसरी तलाक भी दे दी या 3 तलाक़ें दे दी तो अब इसके लिए हलाल नहीं है जब तक कि किसी दूसरे मियाँ से वो शादी ना कर ले, जिसको हदीस करीमा में हलाला करार दिया गया है। तो इस तरह से 1.5 महीने बाद वापस उसको बुला लिया तो जाहिर सी बात है वो प्रोसेस नहीं हुआ जो कि कुरान में बयान किया गया, हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बयान किया गया। तो ये सरीहन गुनाह है, जिना है, तो इनका एक साथ रहना सख्त गुनाह है और मुसलमानों को चाहिए कि उनको तलकीन करें और उनको समझाएं इस गुनाह के काम से, उनसे रोकें। अच्छा मुफ्ती साहब, इस हवाले से हमने मुशाहिदे की एक बात है और अल्लाह ताला इसे सबको महफूज रखे। बाज़ ख़ानदानों में ऐसा हो जाता है कि फैमिली में किसी ने किसी को तलाक दी, लेकिन वो कोई ना कोई अपने तौर पे ऐसा जवाज़ पैदा कर लेते हैं ताकि बात बाहर ना निकले घर से और बदनामी ना हो मुआशरे में। तो वो कह देते हैं कि नहीं जी वो 2 दफ़ा कहा था, 1 दफ़ा कहा था, क्लियर नहीं कहा था और इसका मतलब ही नहीं था, और मियाँ बीवी को जो है वो खामोश कर देते हैं कि इस बात को अपने तक रखे और ऐसा नहीं हुआ। ये सही तरीका है क्या? ये बहुत गलत तरीका है और ये उन्हीं लोगों का तरीका है कि जिनकी नज़र में आखिरत नहीं है, सिर्फ दुनिया उनकी नज़र में है। तो बहरहाल अगर दुनिया में अपने मामले को दुरुस्त करें तो आखिरत के मामले को किस तरह दुरुस्त करेंगे? ठीक, अल्लाह के और उसके रसूल के बताए हुए कानून की खिलाफ वर्जी करके अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे? कल बरोज़े क़यामत तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ पाँव जिस्म के आज़ा गवाही देंगे, ये दरो दीवार गवाही देंगे कि इन्होंने ऐसा किया। तो आज तो लोगों से थोड़ी सी नदामत से बचने के लिए इतना बड़ा अल्लाह रसूल की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, लेकिन कल मैदान महशर में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ता क़यामत तक के सारे लोग मौजूद होंगे। उनके सामने जब ये भांडा खुलेगा, तो ये भरम खुलेगा, तो फिर उस रसवाई को किस तरह बर्दाश्त करेंगे? एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा मुफ्ती साहब, इसी में एक और बात भी है, ये जो हलाला है, हलाले में अक्सर औकात ये बात भी मुशाहिदे में आती है कि लोग कोशिश ये करते हैं कि कोई बहुत ज़ईफ़ आदमी है उससे निकाह पढ़वा दिया जाए और दूसरे दिन उससे मजबूर किया जाए कि वो इसको तलाक दे दे। कि ये तरीक़ाकार दुरुस्त है? देखिए इसके बारे में तो ये आता है कि लानल्लाहु मुहल्लिलहु, कि अल्लाह की लानत उस शख्स पे जो हलाला तक करता है और हलाला करवाता है। तो उसके बारे में हमारे फुक़हा किराम फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ का मफ़हूम यह है कि जब ऐन अक़द निकाह किया जा रहा तो उसमें शर्त लगाई जाए कि इस शर्त पर निकाह में दिया जा रहा है कि आप इसको छोड़ देंगे इससे हलाला करके, तो वो तो इस लानत का मुस्तहिक़ है। लेकिन अगर अक़द निकाह में शर्त नहीं लगाई गई और पहले से ये बात उसको समझा दी गई है और वाकई ये 2 मियाँ बीवी की जुदाई की वजह से बच्चे परेशान हो जाएंगे, उनका मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा, खानदान रुल जाएंगे। इजाज़त से बहुत मुझे बुरा लग रहा है कि मैं आपकी बात को काटूं, बहुत देर से हमारे साथ जो है वो गफ्फार साहब मौजूद हैं, उस्मान साहब मौजूद हैं बोरीवाला से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए सर। जी पता चला एक दफा मिसेज को डाइवोर्स दे दी जाए, तलाक दे दी जाए, एक दफा तलाक कह दिया जाए, तो उसके अगर घंटे बाद आप उसको गुस्से में कह दिया तो क्या फिर उसका क्या होता है? अच्छा, क्या एक दफा कहा तलाक? हाँ जी, एक दफा तलाक, एक दफा दी, 3 दफा दी? पहले ये बताइए। एक दफा दी और उसके 1 घंटे बाद रुजू कर लिया? हाँ जी। अच्छी बात है। मुफ्ती साहब ये भी बताइएगा, पहले आपकी बात अधूरी रह गई थी। तो बात हम क्या कर रहे थे? आप फरमा रहे थे कि अगर अक़्द में लिख दिया जाए कि उसमें अगर इस वक्त अक़्द निकाह में तय किया है तो लानत का महल है, लेकिन अगर 2 खानदानों के जुदा होने की वजह से बहुत बड़ा फसाद बर्पा होगा, बच्चे रुल जाएंगे, तो उसके बारे में फुक़हा फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स को नेकी की तावन की नीयत से अगर कोई इस काम में मुआवनत करे और निकाह में भी ये शर्तें ना की जाए तो फिर जायज़ है। ठीक है, लेकिन मुफ्ती साहब जब इंसान शादी कर लेता है और उसके बच्चे हो जाते हैं तो फिर तो जिंदगी बच्चों के लिए होती है ना? जी जी। बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी सामने आते हैं और आजकल हम देख रहे हैं कि बाप ने माँ को मार दिया, माँ ने बाप को मार दिया और बच्चे रुल गए। जी जी। वो दोनों चले गए या तलाक हो गई, बच्चे रुल गए, फिर वो कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं बहुत कुछ। तो बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, अपनी इज्जतों के लिए हमें ख्याल रखना चाहिए इन बातों का। अब हमारे दोस्त ने, उस्मान साहब ने बोरीवाला से जो सवाल किया है, इसका जवाब भी फरमाइएगा। क्योंकि इन्होंने बताया कि 1 तलाक दी है, तो फिर 1 तलाक दी है तो वो वाक़ई हो गई।
اب دوران بلکہ کہہ رہے ہیں کہ 1 گھنٹے بعد 1 گھنٹے بعد رجوع کر لیا. ہاں تو وہ رجوع ہو جائے گا. 1 گھنٹے بعد رجوع کیا. ہاں طلاق کے الفاظ دیکھے جائیں کہ اگر وہ طلاق کے الفاظ سادے سے الفاظ تھے, میں نے طلاق دی, بائن کے الفاظ نہیں تھے, تو رجوع ہو گیا. اچھا. اور آئندہ ان کو صرف 2 طلاقوں کا اختیار باقی رہے گا. کبھی بھی 2 اختیارات کو استعمال کریں گے تو بیوی ان کے نکاح سے نکل جائے گی. اور بائن کے الفاظ بھی فرما دیجیے سر, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. طلاق بائن اگر عام طلاق کو کے ساتھ ایسے الفاظ ملا لیے جائیں جس سے طلاق میں سختی ظاہر ہو کہ میں نے تجھے سخت طلاق دی, میں نے تجھے غلیظ طلاق دی, میں نے تجھے فحش طلاق دی, میں نے تجھے اتنی بڑی طلاق دی, میں نے تجھے ایسی سخت طلاق دی, اس قسم کے الفاظ استعمال تو میں نے تجھے فارغ کیا بھی اس میں شامل ہے؟ نہیں اس میں شامل نہیں. اچھا. طلاق کے ساتھ کوئی صفت ملا دی جائے جس سے اس کے اندر غلظت ہو جائے, اس میں شدت آ جائے, تو وہ طلاق بائن ہو جاتی ہے. اور اس میں زبانی طور پہ رجوع کرنے سے رجوع نہیں ہوتا, نہ عدت میں نہ عدت کے بعد اس میں نکاح ہی پڑھانا پڑتا ہے دوبارہ سے. ٹھیک ہے, اگر 1 دفعہ دی ہے تو 1 دفعہ یا 2 دفعہ دی, 1 یا 2 دفعہ دی. اچھا, لیکن جیسے عثمان صاحب نے فرمایا ہے کہ 1 دفعہ طلاق دی, 1 گھنٹے بعد کہا نہیں میں نے غصے میں دے دی تھی, طلاق تو 1 ہو گئی ہے. وہ تو ہو گئی. یہ نہیں کہ ہر دفعہ یہ کہیں کہ میں نے طلاق دے دی, غصے میں دے دی. 3 طلاقوں کا حق ہے انسان کے پاس. یہ زمانہ جاہلیت میں کفار یہی کیا کرتے تھے. اچھا. کہ ایک ٹائم میں اپنی بیوی کو سینکڑوں مرتبہ طلاق دیتے ہیں اور کہتے تھے کہ اب تو 1 ہی ہوئی ہے. اچھا. یا کہتے ہیں تو ابھی عدت نہیں گزری, اب تو رجوع کر لیتے ہم. تو عورت کو انہوں نے مشق ستم بنایا ہوا تھا. عورت کو نہ طلاق دیتے ہیں نہ چھوڑتے ہیں, لٹکا کے رکھتے تھے. ٹھیک. تو اسلام نے اس زمانہ جاہلیت کو, رسم کو ختم کرنے کے لیے 3 طلاقوں کو نافذ کیا, تاکہ مرد جو ہے عورت کو جو ہے وہ نہ بنا لے, اس کو مذاق نہ بنا لے, اس کی حرمت برقرار رہے. تو کہا کہ یہ الفاظ بہت سوچ سمجھ کے بولے جائیں. 3 دو گے تو 3 ہو جائیں گے ایک وقت میں. ٹھیک ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب تعارف کرائیے. میں سعید بول رہا ہوں لاہور سے. جی سعید صاحب فرمائیے گا. میرے کچھ دکانیں دی ہوئی کرائے پہ بینک کو. ٹھیک ہے. اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بینک کا کرایہ جائز ہے کہ نہیں جائز؟ کیونکہ بینک جو ہے وہ سود کا کام کرتا ہے. ہاں, یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مفتی صاحب ابھی آپ کو بتاتے ہیں. مفتی صاحب فرمائیے گا. دیکھیں بات یہ کہ انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوی. تو اس کے بارے میں فقہ فرماتے ہیں کہ اگر دکانیں کرائے پہ دی یا مکان کرائے پہ دیا اور اس میں صرف اس کے کرایہ دینے کی نیت ہے, ٹھیک ہے, اس سے اس کو سروکار نہیں ہے کہ بعد والا کیا کرے گا, تو اس کے لیے تو بہرحال یہ کرایہ لینا جائز ہے. کیونکہ اس کام کی وجہ سے جو وہ لوگ کریں گے اس کا یہ کرایہ حرام نہیں ہوگا. کیونکہ کرایہ تو اگر وہ شخص چابی لینے کے بعد 1 سال بھی بند رکھے تب بھی اس کو کرایہ دینا ہی پڑے گا. صحیح. تو جو کرایہ مل رہا ہے وہ اس وجہ سے مل رہا ہے کہ اس کو اختیار میں دے دی ہے. تو ہاں, اگر معاذ اللہ اس غلط کام میں تعاون کی نیت کی تو پھر وہ حرام ہو جائے گا. اچھا, اگر اس وجہ سے زیادہ کرایہ لیا جا رہا ہے تو وہ پھر جائز نہیں رہے گا. نہیں, دیکھیں مارکیٹ سے زیادہ کرایہ, مارکیٹ سے زیادہ لے یا کم لے, آپ کی چیز ہے, آپ جتنے میں دے دیں, سامنے والا اگر راضی ہو کے لے رہا تو ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, میں اپنے موضوع بات کرنے کے لیے وقت نہیں مل پاتا. میں چاہ رہا ہوں چند بہت موٹی موٹی باتیں وہ بھی کلیئر ہو جائیں کہ بعض لوگ جو ہے وہ چائے یا پانی پیتے ہیں, شربت پیتے ہیں تو اس پہ پھونک مارتے ہیں, چائے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک مارتے ہیں. کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ یہ خلاف سنت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. اور میڈیکل سائنس اس کو پروو کر رہی ہے کہ اس سے جرم جاتے ہیں, اس میں نقصان دہ جرم ہوتے ہیں جو انسان کو صحت کو خراب کر دیتے ہیں. تو جو چیز سائنس آج تحقیق کر کے جان رہی ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے رب کی تعلیم سے 1400 سال پہلے بیان کر دیا. اچھا, ٹھنڈا یا گرم جو ہے مشروب پینا, چائے جو ہے وہ بہت زیادہ گرم بعض لوگ پیتے ہیں, بعض لوگ بہت ٹھنڈا مشروب پیتے ہیں, یہ بتائیے گا. دیکھیں اس حوالے سے تو جائز ہے, لیکن ایک حدیث شریف یہ آتی ہے کہ جناب وہ بہت زیادہ گرم نہ پیا جائے, گیا گرم نہ پیا جائے, تو اس کو اتنا زیادہ نہ گرم کیا جائے کہ انسانی جسم کے لیے نقصان دہ. مفتی صاحب وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا, بہت شکریہ, آپ نے ہماری آج بھی رہنمائی فرمائی. ناظرین کرام, آپ سے صرف اتنی درخواست ہے کہ کیو ٹی وی کی تمام ٹیم کو, محترم مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب کو اور اپنے میزبان شاہد مسرور کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. دونوں جہاں میں میرا